ماحولیاتی تبدیلی بڑی تباہی کا پیش خیمہ، وزیراعظم شہباز شریف نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے گائیڈ لائنز دے دیں، چاروں صوبوں کو وفاق کا ساتھ دینے پر زور۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں تقریب سے خطاب میں کہا، آنے والے برسوں میں پاکستان کو سنگین ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2022 میں شدید سیلاب کا سامنا وفاق اور صوبوں نے مل کر کیا۔ NDMA نے سیلاب کے دوران بحالی کے لیے مثالی کردار ادا کیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بڑوں کی بیٹھک کچھ دیر بعد ہوگی۔ بلاول بھٹو سینئر PP رہنماؤں کے وفد کے ہمراہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی شہباز شریف کو وفاقی بجٹ کے حوالے سے تجاویز دیں گے۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے لیے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد قومی اجلاس میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ بجٹ منظوری سے قبل ہی مثبت معاشی اشاریے آنے لگے۔ اسٹاک مارکیٹ تاریخی بلندیوں پر، حصص بازار میں زبردست تیزی، غیر معمولی خریداری کا رجحان۔ 100 انڈیکس ملک کی تاریخ میں پہلی بار 78,000 کی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 78,610 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں استحکام، 278 روپے 50 پیسے میں فروخت۔ ملکی برآمدات میں بھی اضافہ، تاریخ میں پہلی بار چاول کی 99 لاکھ ٹن پیداوار حاصل ہوئی۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں ایکسپورٹرز نے 55,93,000 ٹن چاول کی برآمدات سے 3 ارب 63 کروڑ ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ کمایا۔ 47 کروڑ ڈالر کا گوشت، 41 کروڑ ڈالر کی سبزیاں، 29 کروڑ ڈالر کے پھل، 10 کروڑ ڈالر کے مسالہ جات بھی برآمد کیے گئے۔ سینیٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس، چیئرمین FBR نے بتایا کہ اگر کسی دکان پر سمگل شدہ سگریٹ ملے تو اسے سیل کر دیا جائے گا۔ سینیٹر شیری رحمان بولی، اگر آپ چھوٹی اور بڑی دکانیں بند کر سکتے ہیں تو پھر اجازت ہے۔ فاروق H نائک نے کہا، آپ کسی بھی دکان پر چلے جائیں، وہاں فروخت ہونے والی اشیاء کی قیمت نہیں لکھی ہوتی، تمام اشیاء کی قیمت کا نمایاں لکھا ہونا یقینی بنائیں۔ کمیٹی نے تجاویز کی منظوری دے دی۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کا آغاز آج سے ہوگا۔ حکومت 29 جون کو ایوان سے بجٹ پر منظوری حاصل کرے گی۔ اجلاس اسپیکر کی زیر صدارت آج شام 5 بجے شروع ہوگا۔ بجٹ پر بحث ایک ہفتہ جاری رہے گی۔ فائنانس بل 2024-25 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 2 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے آج اجلاس طلب کر لیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں لوڈ شیڈنگ اور دیگر ایشوز پر آواز اٹھانے کا اعلان، کہا KP میں بجلی کی بندش سے عوام کا جینا دو بھر ہو گیا۔ وفاقی حکومت جان بوجھ کر خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کر رہی ہے۔ اجلاس میں تمام اپوزیشن اراکین کو شرکت کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے گرڈ اسٹیشنز کی حفاظت کی یقین دہانی پر وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ کو بیٹھ کر بات چیت کی دعوت دے دی۔ محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور کی 48 گھنٹوں میں بیٹھک طے۔ وزارت داخلہ کا حساس گرڈ اسٹیشنز کو سیکیورٹی دینے کا فیصلہ، پیسکو کو خط، حملہ آور ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمے کی ہدایت۔ ملک بھر میں طلب بڑھتے ہی بجلی کا شارٹ فال 5,319 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ کراچی سے پشاور تک بجلی کی طویل بندش سے شہریوں کا برا حال۔ شارٹ فال کے باعث ملک بھر میں 6 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری۔ لیسکو کو 200 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 گھنٹے تک ہو گیا۔ کراچی سے پشاور تک ملک بھر میں مظاہرے۔ بجلی اتنی کم آتی ہے کہ دن میں بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، کوئی کاروبار بھی نہیں ہے۔ لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے، 19,000 بل آ گیا ہے۔ حکومت کہتی ہے عید لیٹ نہیں جائے گی، پھر لیٹ جا رہی ہے۔ پہلے سے انہوں نے ترتیب ایسی بنا رکھی ہے، عید سے پہلے بھی یہ کام ہوا تھا، کل بھی یہ ہوا تھا، آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ فرسٹ ٹائم بھی لیٹ چلی جاتی ہے، سیکنڈ ٹائم بھی چلی جاتی ہے۔ اور لوڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے کہ سارا دن گرمی میں مر مر کے برا حال ہو جاتا ہے۔
بجلی کی طلب میں اضافہ، مئی میں سالانہ بنیادوں پر بجلی کی پیداوار 2.7% اضافے کے بعد 17,000 میگا واٹ پر پہنچ گئی۔ 1 کلو واٹ بجلی کی پیداواری لاگت ₹8.74 رہی۔ سب سے سستی بجلی نیوکلیئر پاور پلانٹ سے حاصل ہوئی۔ مقامی کوئلے سے 1 کلو واٹ بجلی کی پیداواری لاگت ₹11.71، جبکہ امپورٹڈ کوئلے سے ₹16.42 رہی۔ سب سے مہنگی بجلی فرنس آئل سے ₹31.45 فی کلو واٹ حاصل ہوئی۔ نیپرا نے مئی میں بجلی کی پیداوار اور فی کلو واٹ پیداواری لاگت کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ 8 الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت، عدالت عظمیٰ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، جب پہلے سے قانون موجود تھا تو آرڈیننس کیوں لانا پڑا؟ چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ کو قابل احترام کہنے سے روک دیا۔ کہا پارلیمنٹیرینز اور ججز کو قابل احترام کہا جا سکتا ہے، عدلیہ اور پارلیمان کو نہیں۔ اگر چیف جسٹس، ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر مل کے بات کر لیتے تو معاملہ فوری حل ہو جاتا۔ لاہور ہائی کورٹ کا جج کو ہراساں کرنے پر کارروائی کا آغاز، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے خطوط پر ڈی ایس پی، ROCTD اور متعلقہ SHO سے جواب طلب، توہین عدالت کے شو کاز نوٹس بھی جاری۔ از خود نوٹس کی سماعت کا تحریری آرڈر جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے کیس جسٹس شاہد کریم کی عدالت بھیج دیا، جو 27 جون کو سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ATC جج کے خطوط سپریم کورٹ کو ارسال کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تعیناتی، سندھ اور لاہور ہائی کورٹ میں فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد، چیف جسٹس عقیل احمد عباسی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان اور جسٹس شاہد بلال حسن کی شرکت۔ دونوں ہائی کورٹس کے دیگر ججز اور ایڈوکیٹ جنرل بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ججز کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکاء نے ججوں کی سپریم کورٹ تعیناتی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ وکلا کے قتل ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہیں، اٹک میں پیش آنے والے واقعے پر انتہائی افسوس ہے۔ اٹک میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا ڈسٹرکٹ بار میں ریفرنس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وکلا کے قتل کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کی، مزید کہا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حکومت اپنے فرض سے غافل نہیں، وکیل کا کام اپنا مقدمہ سامنے رکھنا ہے، نتیجہ میرٹ پر آتا ہے۔ عدالتوں میں سیکیورٹی معاملات مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جھلسا دینے والی گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار۔ سیالکوٹ، قصور اور حافظ آباد میں بارش نے موسم بدل دیا۔ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، راولپنڈی، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت میں بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ مانسون کا آغاز جولائی کے پہلے ہفتے میں متوقع، رواں برس معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کی بسوں میں چیکنگ۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے گرینڈ آپریشن۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں اختتام کو پہنچی، پردیسی آبائی علاقوں سے واپس آنے لگے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں کی رونقیں بحال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عید الاضحیٰ کے بہترین انتظامات پر بلدیاتی اداروں اور پولیس کو شاباش۔ کہتی ہیں پنجاب کے ہر شہر، ہر گاؤں کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر لاہور فری وائی فائی سروس کے دائرہ کار میں توسیع، مزید 100 پوائنٹس پر سروسز شروع۔ پنجاب اسمبلی اجلاس، اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت جاری۔ سالانہ بجٹ 2024-25 پر عام بحث۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا پنجاب کا 803 ارب روپے خسارے کا بجٹ ہے۔ گندم خریداری نہ ہونے سے 789 ارب روپے کسان کا نقصان ہوا۔ ہمارے لوگوں کی گرفتاری پر چالان جمع کرانے میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سندھ سمارٹ سرویلنس منصوبے کا آغاز، صوبے کے عوام کی سیکیورٹی کے لیے جدید نظام متعارف کرایا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سیف سٹی کے S4 پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا سندھ کے 40 ٹول پلازا پر نگرانی کا جدید نظام نصب کیا گیا ہے، 400 جدید کیمروں کی مدد سے سڑکوں کی نگرانی ہوگی، نئے نظام کے تحت سندھ پولیس کو جرائم پیشہ عناصر کو پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے کے 6 ملزمان سیشن کورٹ سانگھڑ میں پیش، عدالت نے مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دے کر تمام ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ انویسٹیگیشن آفیسر کے مطابق ملزمان سے 2 کلہاڑیاں بھی برآمد کر لی گئیں، 2 ملزمان نے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ وڈیرا غلام رسول شر کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد پاکستانی حجاج کی وطن واپسی کا آغاز، سول ایوییشن کے مطابق آج 4 مختلف شہروں میں 7 حج پروازوں سے 1200 حجاج کرام وطن پہنچیں گے۔ 150 حجاج کی پہلی حج پرواز ملتان اور 160 سے زائد حجاج کرام کی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ CAA وزارت مذہبی امور کے حکام نے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ حجاج کی وطن واپسی کے لیے حج فلائٹ آپریشن 9 جولائی تک جاری رہے گا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز، ہوم سیریز کے لیے وائٹ بال کپتان بابر اعظم، لیڈنگ بالر شاہین آفریدی اور وکٹ کیپر محمد رضوان کو آرام دینے کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ ذرائع کے مطابق کپتان شان مسعود وکٹ کیپر سرفراز احمد کو ایک اور موقع دینے کے خواہش مند، ٹیم میں عبداللہ شفیق، سلمان علی آغا، سعود شکیل اور عامر جمال کے انتخاب کا قوی امکان۔